سہانے خواب ہر کسی کے دل میں بسیرا کرتے ہیں، مگر قسمت کی بازی کچھ ایسی ہے کہ ہر خواب تعبیر نہیں پاتا۔ مستقبل اکثر قسمت کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ محنتی لوگ اکثر قسمت والوں کے ہاں کام کرتے نظر آتے ہیں۔ بل گیٹس کا کہنا ہے کہ وہ اپنی کلاس میں اوسط درجے کا طالب علم تھا، اس لیے انجینئر نہ بن سکا۔ وہ مزید لکھتا ہے کہ اگر اس کا شمار بھی قابل طلبہ میں ہوتا تو آج وہ دنیا کا مالدار ترین شخص نہیں بلکہ کسی مالدار شخص کے پرم میں ایک انجینئر کی حیثیت سے کام کرتا۔ ارشاد بھی ان بدقسمت لوگوں میں شامل تھا جو زندگی کی آخری سانس تک نہ تو مصائب و تکالیف سے اپنا جان چھڑا سکا اور نہ اسے اپنے کسی خواب کا تعبیر مل سکا۔ ارشاد اب محض 3-4 برس کا تھا کہ اس کا والد جوانی میں خاندانی دشمنی کے بینڈ چڑھ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بوڑھے اور بیمار دادا کے کامتے ہاتھوں نے کچھ دنوں تو سہارا دیا۔ ایک جانب دادا کسی کام کاج کے قابل نہ تھے تو دوسری جانب غربت نے اس کے گھر میں مستقل طور پر ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے مل جاتی تھی، اس لیے شدید خواہش کے باوجود بھی ارشاد نے کبھی گاؤں کے اسکول میں قدم نہیں رکھا۔ والدہ مال مویشی پال کر بڑی مشکل سے گھر کا چولہا جلاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو غضب کی حسن و جمال سے نوازا تھا۔ اپنا ایک قریبی رشتہ دار اس سے ہر قیمت پر نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ کسی صورت دوبارہ شادی کے لیے راضی نہ تھی۔ وہ اپنے سیاہ بال اپنے مرحوم شوہر کے نام پر سفید کرنے کی خواہش مند تھی، مگر اس ظالم سماج نے بیٹے کو ماں سے جدا کرنے کی قسم کھائی تھی۔ اسے زبردستی نکاح کے بندھن میں باندھا گیا۔ بے رحم دنیا نے ارشاد کی کمزور کندھوں پر رنج و غم کا اتنا بڑا بوجھ ڈالا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس بوجھ تلے دبا رہا۔ دادا اپنے پوتے کی زندگی سنوارنے کی بھرپور کوشش تو کرتا رہا، مگر جسمانی کمزوری اور غربت ہمیشہ اس کی راہ میں آڑ آ جاتی۔ رات کو جب دونوں لیٹ جاتے تو ارشاد دادا کے سینے پر ہاتھ پیر کر ماں کی جدائی کی غم ہلکا کرنے کی ناکام کوشش کرتا تھا۔ ماں کی جدائی نے اسے ذہنی طور پر مفلوج بنا رکھا تھا۔ وقت ارشاد کو مزید مشکلات سے دوچار کرنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ تھوڑے دنوں بعد دادا بھی بیمار پڑ گئے اور علاج نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی انتقال کر گئے۔ اب اس بڑی دنیا میں ارشاد کے آنسو پہنچنے والا کوئی موجود نہ تھا۔ حالات نے اچانک اپنا رخ بدل دیا۔ علاقے کے ایک معزز اور نیک دل انسان حاجی عبدالرشید نے اسے سہارا دیا، اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اس نے ارشاد کے تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور اسے اپنے بچوں کی طرح پالا، یہاں تک کہ اپنی بیٹی کا ہاتھ بھی اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ آج ارشاد کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، کیونکہ ایسے موقعوں پر اکثر بہن بھائی اور والدین دلہا کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں، مگر اس پرمسرت موقع پر اس کا اپنا کوئی موجود نہ تھا۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد اپنے بیوی اور بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے وہ پردیس چلا گیا۔ وہاں دن رات محنت کی خون پسینہ بہایا، مگر قسمت ابھی بھی اس کا امتحان لینے پر تلا ہوا تھا۔ 15-16 سال کی محنت مزدوری کے بعد جب وہ وطن واپس آیا تو شوگر کے مرض نے اس کی بینائی چھین لی تھی اور اب وہ ایک سفید چڑی کے سہارے زندگی کی راہ تلاش کرتا رہا۔ بستر مرگ پر لیٹا ارشاد کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بجھنے سے پہلے اپنی بیوی، بچوں اور ماں کی ایک جھلک دیکھنے کو ترس رہی تھی، مگر قسمت اس قسم کی کمپرومائز کے لیے قطعاً تیار نہ تھی۔ وہ اپنے سہانے خواب اپنے سینے میں دفن کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لمبی نیند سو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔